السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ مجلس کے صدر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظ اللہ، جو آپ کے درمیان تشریف لانے والے ہیں، اور یہاں تشریف فرما حضرت مولانا عبدالمعید صاحب مدنی حفظ اللہ، اس مجلس اور اس پروگرام کے روح رواں اور جامع مسجد ماسلہ کے امام و خطیب، اور حضرت مولانا عبدالواحد صاحب انور یوسفی حفظ اللہ، مؤلف کتب کثیرہ، اور یہاں تشریف فرما انتہائی گرامی قدر علماء کرام، قابل احترام حاضرین مجلس، خواتین ملت۔ اس وقت امت بڑے نازک حالات سے گزر رہی ہے، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کو بہت بڑے امتحان کا سامنا ہے۔ ہر طرف ایک بکھراؤ کی کیفیت ہے، الجھنیں طرح طرح کی ہیں، مسلمانوں میں باہمی فرقہ بندی اور جنگیں مختلف حوالوں سے جاری ہیں، اور اعدائے اسلام جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں وہ پوری طرح سے امت مسلمہ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت حد تک انہیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی عین مطابق ہے کہ امت جب دین سے دور ہوگی، اس کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، فرقہ بادی کی کیفیت میں امت آ جائے گی، تو اس کے اندر وہن اور کمزوری پیدا ہوگی، اور جس کی بنیاد پہ سارے اعدائے اسلام اس پر پل پڑیں گے، اس کو اپنا لقمہ تر سمجھ لیں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ اس اختلاف سے نکلنے کی کوشش کرے، اور اختلاف کبھی بھی کسی حال میں رحمت نہیں، ہمیشہ عذاب ہوتا ہے۔ اختلاف سے اسلام میں روکا گیا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن بتایا کہ حالات ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے۔ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا اس کو بہت سارے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اختلافات سے نکلنے کی کوشش کرو۔ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم سب میری سنت کے ساتھ تمسک کرنا، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طور طریقے پر چلنا۔ اور یہ اختلاف سے نکلنے کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرات گرامی، اہل حدیث کی دعوت اتنی ہی قدیم ہے جتنا قدیم اسلام ہے، کیونکہ اہل حدیث کی دعوت وہی ہے جو اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لے اور پھر آپ کے فیصلے پر دل کی تنگی کے بغیر سر تسلیم خم نہ کر دیں، تب تک جو ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے اولی الامر ہیں، اور پھر اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تمہارا باہمی اولی الامر کے ساتھ تو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے زمانے سے آج تک اسی منہج پر قائم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ منہج بتایا تھا کہ دیکھو ہر حال میں میری اطاعت، قرآن کو سمجھنے کے لیے میری فہم اور دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی فہم ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، کہ جو آدمی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو مومن کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ مومنوں کی راہ چھوڑ کے چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ تو پتہ چلا کہ مومنوں کا راستہ پکڑنا ضروری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا راستہ پکڑنا ضروری ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا راستہ نہیں پکڑا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا دامن تھامنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کی آپ کو مثالوں سے واضح کروں گا۔ دیکھیے کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مکہ پہنچ گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا تو مرحلہ وار آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی جو لوگ ہدیے کا جانور نہ لائے ہوں وہ حلال ہو جائے۔ اور صحابہ کرام میں جب کوئی آپ نے جھجک دیکھی تو آپ نے یعنی سختی کے ساتھ پھر حکم دیا کہ سب لوگ حلال ہو جائیں جو بھی قربانی کا جانور نہیں لائے۔ اس صحابہ کرام نے بات تو مان لی، لیکن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تقویٰ کے منافی ہے۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ابھی ہم اپنی بیویوں سے ملیں، ہماری شرمگاہیں ٹپکتی رہیں اور جا کے احرام باندھ کے لیے حج کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو حلال ہونا ان کے اوپر شاک گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، کہ پتہ نہیں آسمانی خبر کے ذریعے آپ تک بات پہنچی یا کسی آدمی نے آپ کو خبر پہنچا دی کہ صحابہ میں یہ چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور فرمایا اب باللہ تعلمونی ایھا الناس وقد علمتم انی اتقاکم للہ واصدقکم وابرکم۔ اے لوگوں، کیا تم مجھے اللہ کے بارے میں سکھاتے ہو کہ اللہ کی رضامندی کس میں ہے، اللہ کیسے خوش ہوگا، اللہ کیسے راضی ہوگا، تم مجھے سکھانا چاہتے ہو؟ اتعلمونی باللہ، اب باللہ تعلمونی، اللہ کے بارے میں تم مجھے سکھاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جو بھی حکم دیتا ہوں پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے بات، تب میں کوئی بات کہتا ہوں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رسول گرامی اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی ہوتی ہے تب آپ بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچی بات کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ سچا ہوں، تم میں سب سے زیادہ نیک ہوں، سب سے زیادہ نیک ہوں، ابرکم، سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا، نیکی اختیار کرنے والا، اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں۔ تو افعلوا ما آمرکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہی کرو، جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہی کرو۔ اب دیکھیے صاحب، ایک تابعی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جان، اور ان کے بھانجے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی صفا مروہ کی صحیح نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔
کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، تو جو آدمی حج کرے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کر لے۔ تو فرمایا کہ اگر نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جب حرج کی بات کہی گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ اس کے اوپر کوئی حج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس سعی کو واجب کر دیا، اسے صحیح کرو۔ تو پتہ چلا کہ عرب ہونے کے باوجود تابعین کو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اس کی وضاحت کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل حدیث کا منہج بیان کیا۔ اہل حدیث کا منہج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور وعلیہ القرآن ینزل وہو یعرف تاویلہ، اور انہی پہ قرآن نازل ہوتا تھا اور وہی قرآن کی تفسیر کو سمجھتے تھے کہ قرآن کا مقصود کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح اس کو سمجھتے تھے، اور فما عمل من شیء عملنا به، تو رسول نے جو کچھ کیا ہم نے وہی کام کیا، یعنی رسول نے جو ہدایت دی، جو حکم دیا، اس سے ہم سر منہ ہٹے نہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی بات کی تعلیم صحابہ کو دیتے رہے کہ میرا حکم آ جائے تو میرے حکم کے مقابلے میں نہ تو کوئی نماز چلے گی، نہ کوئی روزہ چلے گا، نہ کوئی عبادت چلے گی، جس کام میں ہو ہر کام کو چھوڑ کے تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ دونوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی حاضر ہوں۔ کہا جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں پکارا تو تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے تو ان کی بات کا جواب دو۔ سنا کہ نہیں سنا؟ کہا اللہ کے نبی سنا۔ تو کہا پھر جواب دینا چاہیے تھا۔ کہا غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی جس بات کا حکم دے وہ اللہ کی مرضی اور وہ عبادت، وہ ثواب کا ذریعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چاہے جو بھی عبادت کھڑی کی جائے، چاہے جو بھی تقویٰ کا جھنڈا بلند کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریجیکٹ ہے، مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرماتے تھے فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں ہر وہ بات جو نہیں نکالی جائے بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے، آگ ہے۔ تو اہل حدیث کا منہج یہی ہے کہ کتاب و سنت کو ایسے مانا جائے جیسے صحابہ نے مانا۔ صحابہ نے کتاب و سنت کا جو مطلب سمجھا ہے وہی مطلب سمجھا جائے، اپنی طرف سے کوئی مطلب پیدا نہ کیا جائے، اپنے دماغ سے اپنی رائے سے کوئی مطلب پیدا نہ کیا جائے۔ اگر قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نیا آتا ہے، قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ہے، تو قرآن و سنت ہی کی تعلیم ہے کہ آدمی اجتہاد کرے گا جس کے پاس اجتہاد کی صلاحیت ہے۔ ہر آدمی اجتہاد نہیں کرے گا، علماء کرام جن کے پاس صلاحیت ہے وہ اجتہاد کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کریں گے اور اس کا جواب دیں گے، اور چونکہ اجتہاد کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے تو اس کو بند کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں سن میں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا تو گویا اللہ پہ حکم لگا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ایسے لوگوں کو پیدا کرنے سے قاصر ہو گیا ہے کہ جو اجتہاد کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، اختلاف سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ پھر بتایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اویس قرنی کے بارے میں آپ نے خبر دے دی کہ اویس قرنی آئیں گے، تو صحابہ سے کہا کہ ان سے دعا کرا لینا۔ یہ تمام باتیں آپ نے بتائیں، اور امت کا اتنا اہم ترین مسئلہ تھا کہ امت آج جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید واجب ہے،
تو اتنی ساری خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں، کیا یہ نہیں بتا سکتے امت کو ساری مصیبتوں سے بچانے کا اگر یہی نسخہ ہے کہ چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، تو اللہ کے نبی یہ بتا دیتے کہ بھائی 4 امام پیدا ہونے والے ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک کا دامن تھام لینا تاکہ کامیابی پا جاؤ، پھر اتنا اجمال رکھنے کی ضرورت کیا باقی رہ گئی، جس کی وجہ سے مسلمان آج اتنے زیادہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہر عقل مند آدمی اور ہر ذی شعور آدمی کے سمجھنے کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیا فرمائی؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ الحمدللہ اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیشہ رہنمائی کا کام کرتی رہی ہے، آج بھی کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، ہمیشہ رہنمائی کام کرتی رہی ہیں، آج بھی کرتی ہے الحمدللہ۔ اب آئیے دیکھیں کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا مسلک کیا ہے۔ اس میں جو فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، تو آپ بتائیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ ہے اور خلفائے راشدین نے اس کے مقابلے میں کوئی سنت کھڑی کی ہے؟ اگر آپ لوگ یہی مطلب سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ نے اس حدیث کا بہت غلط مطلب سمجھا ہے۔ اس حدیث میں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا، بتایا گیا یہاں پر صرف یہی کہنا مقصود ہے کہ جو میرا طریقہ ہے اور میرے خلفائے راشدین کا اور صحابہ کا جو طریقہ کار ہے، جو منہج ہے، جو اصول ہے، اس کو اپناؤ تو کامیابی مل جائے گی۔ صحابہ کا منہج کیا ہے؟ صحابہ کا اصول کیا ہے؟ آپ دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں ففیم الرملان، آج طواف کرتے ہوئے رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقد اطاع اللہ الاسلام ونفى الكفر واہلہ، جبکہ فیم الرملان والکشف عن المناکب، آج کندھا کھولنے کی اور حج میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اب کفر کا خاتمہ ہو گیا، مکہ میں دور دور تک کافر موجود نہیں ہیں، سارے کافر زیر ہو گئے، اسلام کو غلبہ مل گیا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا کہ جب مکہ والے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینہ میں جا کے مہاجرین جو مدینہ گئے ہیں، مدینہ کے بخار نے ان کو توڑ دیا، وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ذرا ایسی چال چل کے بتاؤ کہ جس میں طاقت کا مظاہرہ ہو، اور ذرا اپنے کندھے بھی کھول دو کہ تمہارے سورماؤں کے بازوؤں کی مچھلیاں اجھلے، جب اچھلیں تو ان کے کلیجے پہ سانپ لوٹ جائے اور یہ سمجھیں کہ ابھی صحابہ میں کتنا دم خم ہے۔ تو یہ دکھانا تھا کفار مکہ کو، اب تو اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ رسول نے جس کام کو جاری کیا اس کام کو ہم بند کر دیں، وہ کام ہوگا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ عمر کی مجال نہیں ہے کہ اس کام کو اس پہ روک لگا دیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا منہج، اور یہی منہج آپ سارے خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کتنا کہا کہ اسامہ کے لشکر کو روک دیجیے، وہ لشکر روانہ مت ہونے دیجیے، مدینے میں اتنا خطرہ ہے اور سارے عرب میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، یہ لشکر چلا جائے گا تو بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ کہا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ جس جھنڈے کو اللہ کے نبی نے لہرایا اور جس لشکر کو روانہ کیا وہ ابو بکر اس کو روک دے، ان کی مجال نہیں ہے۔ تو یہ سنت کی اتباع و پیروی نبی کائنات علیہ السلام کی، یہی صحابہ کرام نے ہم کو درس دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے۔ کہا کہ لیکن حضرت ابوبکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے اخاف ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تم پر پتھر برسے گا، کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتا ہوں اور تم ان کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کو لے آتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ رسول کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا یہ صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، صحابہ کے طور طریقے کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہی دعوت الحمدللہ اہل حدیث کی دعوت جو صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے، اور الحمدللہ آج تک وہی منہج ہے، اس میں سرے منہ کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، عقیدے میں، احکام میں، اخلاقیات میں، تمام تزکیاتی مسائل میں قرآن و سنت صحابہ کے طریقے کے مطابق، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، اور ان کی کتابیں اس کے لیے شاہد عدل ہیں۔ کبھی بھی آپ اٹھا کے ان کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں،
کہ وہ کسی بھی انسان کے لیے تعصب روا نہیں رکھتے۔ کوئی بڑا سے بڑا عالم اگر ان کی کوئی بات کہتا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہو تو فوراً اس کی تردید کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن چند مسائل میں جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو خود اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کی برملا کتابوں میں، پرچوں میں اور اپنی تقریروں میں تردیدیں کی۔ آپ کہاں پائیں گے اس کو؟ الحمدللہ اہل حدیث دین کو ایک امانت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت، اور اس میں کسی کی غلطی کو دین سمجھ کے قبول کرنا وہ جائز نہیں سمجھتا ہے، امانت کے خلاف سمجھتا ہے۔ اسی لیے وہ کسی بھی انسان کو معصوم خطا نہیں سمجھتا اور کسی بھی انسان کی ساری باتوں کو قبول کرنے کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طور طریقے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ دعوت کا سلسلہ شروع سے چلا، آج تک چلتا ہے۔ آج کچھ بھائی پیدا ہوئے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ دراصل پرابلم کہاں شروع ہوئی۔ ہندوستان میں ہمارے، چونکہ ہم لوگ سب ہندوستانی ہیں، ہندوستان کا پس منظر یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے ہندوستان میں جو مسلمان آئے وہ اہل حدیث تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہاں پر تھانہ تک مسلمانوں کا آنا ثابت ہے کہ تھانہ میں آئے، بمبئی کے علاقوں میں جو ہے مسلمان آئے اور انہوں نے یہاں پر دعوت و تبلیغ کا بھی کام کیا۔ جہاں جاتے تھے مسلمان یہی کام کرتے تھے، اور اصلاً مسلمان جو ہے محمد ابن قاسم کے ساتھ بڑی تعداد میں سندھ میں آئے، اور سندھ میں جو مدرسے قائم ہوئے وہ کتاب و سنت کے مطابق تعلیم دیتے تھے۔ جگہ جگہ پر مسجدیں قائم کی گئیں، کتاب و سنت کے مطابق وہاں تعلیم ہوتی تھی۔ تاریخ اس کی شاہد عدل ہے، جب بھی آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جو ہمارے اتر پردیش اور یہ جو علاقے ہیں جہاں پر اصل مسلمانوں کی حکومت اور شوکت قائم ہوئی، پھر وہیں سے سب جگہ بڑھی۔ بعد میں یہ سب افغانستان وغیرہ کے علاقے سے اور ترکستان وغیرہ کے علاقے سے جو بادشاہ آئے وہ اصلاً کیا تھے، بعد میں تقلیدی مسلک انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اور انہی کے مسلک کے مطابق یہاں نشر و اشاعت ہوئی۔ تو ان کے ساتھ جو علماء آئے وہ تقلید کے ساتھ تمسک کرنے والے علماء تھے، انہوں نے جگہ جگہ تقلید کے مسلک کو رائج کیا۔ لیکن الحمدللہ ہر زمانے میں یہاں ایسے علماء موجود رہے، چاہے ان کی تعداد کتنی بھی کم ہو، جو حق بات کہتے تھے، کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے تھے، کتاب و سنت پر عامل تھے۔ ایک لمبا تسلسل ہے، جو آدمی ہندوستان میں اہل حدیث کی تاریخ پر گفتگو کرے گا وہ انشاءاللہ آپ سے یہ بات بیان کرے گا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے زمانے میں اتنا برا حال ہو گیا مسلمانوں کا، پیر پرستی، قبر پرستی، مشائخ پرستی اس قدر عروج میں آ گئی کہ بادشاہ گیروا لباس پہنتا تھا، کڑا پہنتا تھا، بڑے پیروں کا مرید تھا، اور یہاں پر جگہ جگہ پر درگاہوں میں جایا جاتا، وہاں سجدے بجائے لائے جاتے، اور اسی طریقے سے سارے مسلمانوں کا ماحول خراب تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور تمام صوفیانہ جو رسم و رواج ہیں وہ ان کے گھرانے میں رائج تھے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دے، وہ مکہ شریف تشریف لے گئے، وہاں کے علماء سے ملاقات ہوئی، وہاں پر ان کی تعلیم کا سلسلہ اللہ کے فضل سے کچھ ایسے اہل علم کے ساتھ ہوا کہ جن کے تقلیدی جمود جس کی وجہ سے ٹوٹا ہندوستان میں آئے، تو انہوں نے حجت اللہ البالغہ اور الانصاف جیسی کتابیں لکھی، جس میں لوگوں کو تقلید شخصی سے روکا اور کتاب و سنت کی اتباع و پیروی کی دعوت دی۔ آج الحمدللہ حجت اللہ البالغہ موجود ہے ان کی، اور سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان میں قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، تو یہاں کے علماء نے ان کو گھیر لیا، کہا کہ اس کو مارو، اس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا، جان بچا کے بڑی مشکل سے بھاگے، اور کتاب و سنت پر لکھا تو انہوں نے کتابوں میں اپنی ساری باتیں، لیکن کھلے طور پر اس پہ عمل نہیں کر پاتے تھے۔ علامہ فاخر زاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، جب انہوں نے زور سے آمین کہی اور رفع الیدین کر کے نماز پڑھی تو کیا ہوا کہ لوگوں نے گھیر لیا کہ ان کو ماریں گے۔ انہوں نے کہا بھائی مارو مت، جو تمہارے شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے بعد ہمیں لے چلو، وہ جو فیصلہ کر دے وہ مان لینا۔ اگر یہ کہہ دے کہ میرا یہ کام جو ہے سنت کے مطابق ہے، میری نماز سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے مان لینا، نہیں تو پھر جو تمہارے سمجھ میں آئے۔
تو کہا کہ شاہ ولی اللہ سب سے بڑے عالم ہے، چلو شاہ ولی اللہ کے پاس گئے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ہاں یہ سنت کے مطابق نماز ہے۔ سب لوگ چلے گئے تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ جب سنت کے مطابق یہ نماز ہے تو آپ کیوں نہیں سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کب کھلیں گے؟ کہا اگر میں کھل گیا ہوتا تو آج تم کو بچاتا کون؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانے زمانے سے ہندوستان میں جب اہل حدیثیت کو فروغ حاصل ہوا تو پھر سب سے پہلے علی الاعلان جس نے کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کیا وہ انہی کے پوتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ برمنا انہوں نے آمین رفع الیدین کے ساتھ نمازیں پڑھی، کتاب و سنت کی طرف دعوت دی، توحید کا اعلان کیا، تقویۃ الایمان جیسی کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کے بالا کوٹ میں انہوں نے جنگ کی۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا مشن جو باقاعدہ جاری ہوا وہ الحمدللہ اہل حدیث علماء کے ذریعہ جاری ہوا، مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مارے جانے کے بعد ولایت علی صادق پوری اور یہ سب عظیم آباد پٹنہ کے اہل حدیث گھرانے تھے، اور پھر بنگال کے اہل حدیثوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا اور بڑی بڑی قربانیاں اس سلسلے میں پیش کی۔ آج الحمدللہ جو اہل حدیثوں کو الزام دیتے ہیں کہ یہ انگریزوں نے ان کا لقب اہل حدیث رکھا ہے، یہ انگریزوں کے حامی تھے، انگریزوں نے ان کو کالا پانی بھیجا، پھانسی کی سزائیں دی، اور آج جو لوگ یہ اہل حدیثوں کو الزام دے رہے ہیں وہ کل انگریزوں کے جاسوس تھے جو اہل حدیثوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے اور انگریزوں کے وظیفے لیا کرتے تھے۔ آج وہ چونکہ آج حکومت بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، تو برملا آج بھی جو حکومتوں میں اہل حدیثوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں اور آج اس حکومت کے خیر خواہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے اس زمانے میں وہ انگریزوں کے خیر خواہ تھے اور انگریزوں کے وظیفے لیتے تھے، انگریزوں کی نوکریاں کرتے تھے، جبکہ اہل حدیث پھانسیوں پہ چڑھائے جاتے تھے، ان کی گردنیں ماری جاتی تھیں اور ان کو جیل خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا، سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس قربانی کے نتیجے میں پورے ہندوستان میں ایک نیٹ ورک بنا جو کتاب و سنت کی تعلیم و دعوت کا نیٹ ورک تھا، اور یہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء دیوبند بن گئے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان لوگوں کی ملاقات جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے ہوئی تو انہوں نے ان کا رخ پورے طور پر تصوف کی طرف موڑ دیا اور قبروں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیا گیا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان میں صورتحال کیا ہے۔ خود حنفی علماء اور دیوبندی علماء اس بات کو پوری طرح محسوس کرتے رہے کہ تقلید کی جکڑ بندیاں کتنی خطرناک ہوتی ہے اور انسان کو کتاب و سنت کے مقابلے میں کس طرح کھڑی کر دیتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جس کو مولانا صفدر صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، الکلام المفید میں فتاوی امدادیہ کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم نے فرمایا کہ بعض مقلدین نے اپنے امام کو معصوم عن الخطا و مصیب عجوباً مفروض الطاعت تصور کر کے عزم بالجزم کیا کہ خواہ کیسی حدیث صحیح مخالف قول امام کے ہو اور مستند قول امام کا بجز قیاس امر دیگر نہ ہو، پھر بھی بہت سے علل اور خلل حدیث میں پیدا کر کے یا اس کی تعویل بعید کر کے حدیث کو رد کر دیں گے۔ ایسی تقلید حرام اور مصداق قوله تعالی اتخذوا احبارهم اور خلاف وصیت ائمہ محرومین ہے۔ آپ دیکھیے کہ خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مقلدوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ صحیح حدیث کی ہر اعتبار سے تعویل کرتا ہے اور صحیح حدیث کو رد کرنے کے لیے طرح طرح سے ہیلے حوالے تلاش کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حنفی مسلک کے اصولی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کل آیت تخالف مذہبنا فہی مؤولۃ او منسوخۃ فہی مؤولۃ او منسوخۃ وکذالک الحدیث، کہ جو بھی آیت ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی وہ یا تو اس میں تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ مان لیا جائے گا، اور اسی طرح حدیث کو بھی، یعنی قرآن و حدیث کو ٹال دیا جائے گا، مسلک کو نہیں ٹالا جائے گا۔ اس کی عملی مثال علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اباطیل ابی غدہ نام کی جو کتاب لکھی ہے اس میں حضرت ابو غدہ کے بارے میں، جو دیوبندیوں کے بہت محترم عالم ہیں، عرب عالم ہیں، جنہوں نے علماء دیوبند کی بہت ساری کتابوں پہ حاشیے چڑھائے ہیں اور ان کی تقریریں لکھی ہیں، بتاتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ صاحب شراب سے دوا بنانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ ہمارے مسلک میں اگر طبیب کوئی کہہ دیتا ہے، اگر اس پہ اعتماد ہو کہ اسی کے ذریعہ علاج ہے تو اس سے علاج جائز ہے۔
تو کہا کہ لیکن حدیث میں تو آیا ہے کہ شراب بیماری ہے، دوا نہیں بن سکتی، اس سے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ کہا ہو سکتا ہے حدیث ضعیف۔ کہا کہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ کہا کہ ہم دیکھیں گے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے تو آپ حدیث کو مانیں گے کہ مسلک کو مانیں گے؟ کہا نہیں، مسلک کو مانوں۔ آپ بتائیے۔ اور اس کو یہ مت سمجھیے کہ تنہا انہی کی بات ہے، بلکہ مختلف لوگوں کے یہاں یہ چیز بدرجہ عتم موجود ہے۔ اور مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مجموعہ چھپا ہے تقریر ترمذی کے نام سے۔ آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ خیار بیع کے مسئلے میں قال فی مسئلۃ خیار المجلس فالحاصل ان مسئلۃ الخیار من مہمات المسائل۔ میں ان کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ حاصل یہ ہے کہ خیار کا مسئلہ اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ وخالف ابو حنیفہ فی الجمہور وکثیر من المتقدمین والمتاخرین وصنفوا رسائل فی تردید مذہبی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں جمہور کی مخالفت کرتے ہیں، بہت سارے متقدمین اور متاخرین کی مخالفت کرتے ہیں، اور لوگوں نے ان کے مذہب کی تردید میں رسائل لکھے ہیں۔ اور رجح مولانا شاہ ولی اللہ المحدث دہلوی قدس سرہ فی رسائلہ مذہب الشافعی من جہت الاحادیث والنصوص۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالوں میں امام شافعی کے مذہب کو، امام شافعی کے مسلک کو احادیث اور نصوص کی روشنی میں ترجیح دی ہے۔ وکذالک قال شیخنا مد ظلہ بترجیح مذہبی۔ اور اسی طرح ہمارے شیخ نے بھی فرمایا کہ ترجیح امام شافعی کے مسلک کو حاصل ہے۔ وقال الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألة۔ اور کہا کہ حق اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ترجیح اس مسئلے میں امام شافعی کو حاصل ہو۔ وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حنیفہ۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث بھی امام شافعی کی تائید کر رہی ہے اور دلائل امام شافعی کی تائید کر رہے ہیں، سارے محققین امام شافعی کی تائید میں ہیں، لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم مقلد ہیں۔ وہ اہل حدیث اسی تقلید کا مخالف، وہ کہتا ہے کہ ایسی تقلید مت کیجیے۔ اور تقلید میں اتنا تشدد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابن نجیم جو بہت بڑے، جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی ذمی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیتا ہے تو ایک مسلمان کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ حدیث کے مطابق اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نام نفس المومن تمیل الی قول المخالف فی مسئلۃ السب۔ ہاں، ایک مومن کا دل مخالف کے قول کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دینے کے مسئلے میں مائل ہوتا ہے، لیکن اتباعنا للمذہب واجب، لیکن ہمارے اوپر اپنے مذہب حنفیت کی اتباع واجب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس طرح کے نہ جانے کتنی مثالیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تعصب کو اتنا فروغ دیا گیا کہ آپ دیکھیے کہ ایک صاحب ہے، کیا ہے ان کے باپ دادا سب، شرف الدین عیسیٰ ابن ابی بکر الملک المعظم، جنہوں نے امام محمد ابن حسن شیبانی کے الجامع الکبیر کی مفصول شرح لکھی ہے، اور خطیب بغدادی کے رد میں السہم المصیب فی کبد الخطیب کے نام سے کتاب لکھی۔ ان کے باپ دادا سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، مگر انہوں نے حنفی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ ایک روز باپ نے پوچھا کہ جب تمہارا خاندان شافعی المذہب ہے تو تم نے مذہب حنفی کیوں اختیار کیا؟ تو انہوں نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا، اترغبون ان یکون فیکم رجل واحد مسلم۔ کیا تم اس بات سے اعراض کرتے ہو کہ تم میں کوئی ایک آدمی مسلمان پیدا ہو جائے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب شافعی تھے تو کوئی مسلمان نہیں تھے، اب میں حنفی ہو گیا تو ایک آدمی مسلمان ہو گیا، تو تمہیں اعتراض ہے اس بات پہ؟ آپ تعصب کی جو تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک اور حنفی حضرت قاضی محمد ابن موسیٰ متوفہ 506 ہجری فرماتے ہیں، لو کان علی امر لاخذت الجزیۃ من الشافعیہ۔ اگر میرے پاس حکومت ہوتی تو میں شافعیوں سے جزیہ لیتا، یعنی ان کو غیر مسلم قرار دے کے ان سے جزیہ وصول کرتا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی جو ہے زبانی جمع خرچ ہے، بلکہ انہوں نے عملی طور پر ایسا کیا۔ چنانچہ علامہ رشید رضا مصری المغنی کے شروع میں جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ خود مجھ سے لوگوں نے بیان کیا، میں نے افغانیوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے ایسا سنا ہے، کہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور جب وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور رفع الیدین کرتا تھا تو ایک
حنفی آدمی نے اتنے زور سے جما کے اس کے سینے پہ مکہ مارا کہ وہ بیچارہ گر گیا، گر کے تڑپنے لگا۔ اور ایک آدمی جب اپنی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا نماز میں تشہد میں، انگلی ہلا رہا تھا تو اس کی انگلی لوگوں نے توڑ دی، کہا کہ جو ہے یہ انگلی کیوں ہلا رہے ہو نماز میں؟ تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں نے بہت مارا پیٹا ان کو، اور پھر اس کے بعد بات یہیں تک نہیں رہی میرے بھائیوں۔ ہمارے علماء دیوبند نے جس شرک سے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کی، اسی شرک اور قبر پرستی کے ساتھ دنیا کو جوڑ دیا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ المحنت صفحہ، ٹھیک ہے حضرات اذان کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اذان کے بعد۔ محترم حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگ علماء دیوبند نے کس طریقے سے لوگوں کو پھر قبروں کے ساتھ جوڑ دیا جو خالص کتاب و سنت اور توحید کی دعوت کی طرف جا رہے تھے۔ چنانچہ المحنت صفحہ 18 میں عقیدہ نمبر 24 کے تحت لکھا ہے، مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچانا سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقہ سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ کوئی فائدہ دنیا والوں سے حاصل کر پاتا ہے اور نہ دنیا والوں کو کوئی فیض پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ بتایا کہ ممکن ہے کہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان سے استفادہ کیا جائے، ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے برکت حاصل کی جائے۔ اور یہی نہیں، اب آپ دیکھیے کہ ملفوظات فقیہ الامت یعنی ارشادات حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی عالم ہند مرتبہ مسعود احمد قاسمی میں لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی قبر سے مٹی اٹھا کر اس کو تبرکاً بغرض شفا مریض پر لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، مگر پہلے صاحب قبر کے وارث سے مٹی اٹھانے کی اجازت لے لے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مریض پر بغرض شفا مٹی ملنا حدیث شریف سے ثابت ہے، العیاذ باللہ، پتہ نہیں کون سے حدیث سے یہ ثابت کیا ہے، عملیات کے تحت وہ حدیث مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ارواح ثلاثہ میں جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے، ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا، بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی ختم۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو کہ اگر اب کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ کیا اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے عوام اور پبلک کو قبروں کے ساتھ جوڑا ہے؟ کیا کوئی بریلوی اس سے زیادہ کچھ کام کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، انہی تعویذ گنڈوں میں، اور آپ کو بتاؤں کہ تعویذ گنڈوں کے جو نسخے ہمارے بریلوی علماء کرام لکھتے تھے وہ سب آپ دیکھیے کہ نسخہ محبت لکھا ہوا تذکرۃ الرشید میں، کہ کسی سے محبت کرنا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے حب کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤ ٹھک باندھوں ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں میرا جمن جتی یوں کہیں منموہن میرا ناؤں بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرے اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر اپنی ابروؤں پر پھیر لے اور مطلوب کے سامنے جائے، انشاءاللہ اسے قلب میں محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ بتائیے یہ کون سا وظیفہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی وظیفہ محبت کا نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا۔ کہتے ہیں کہ ہم اجماع صحابہ پہ عمل کرنے والے ہیں، تو یہاں کوئی اجماع صحابہ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ میرے بھائیوں، اسی طرح کی تعلیم سے اہل حدیث کیا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں میں اس طرح کی تعلیم جو ان کو شرک سے جوڑ دے، جو بدعتوں سے جوڑ دے، جو ان کے عقیدے کو خراب و برباد کر دے،
اس کام میں مسلمانوں کو مت الجھائیے، اللہ کے واسطے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے ان کو جڑا رہنے دیجیے۔ اب یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اہل حدیث ائمہ کا مخالف ہے، ائمہ کا گستاخ ہے، کہتا ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث کھول کے۔ الحمدللہ اہل حدیث تو سارے ائمہ کا احترام کرتا ہے اور ائمہ کی باتوں ہی کو پھیلاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کے سامنے حدیث پیش کی گئی، آپ نے پوچھا، کسی نے مسئلہ تو آپ نے حدیث پیش کی، تو کسی نے کہا کہ کیا آپ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ اتنے غصہ ہوئے، کہنے لگے کہ کیا تم نے مجھے کسی گرجا گھر سے باہر آتے ہوئے دیکھا؟ میرے اوپر کوئی جنیو لگا ہوا دیکھا؟ آپ نے زنار باندھے ہوئے دیکھا؟ کس کی مجال ہے کہ آمنہ کی جگر گوشے کی بات آئے اور وہ اس کو مانے نہیں اور پھر مسلمان بھی رہے؟ اے لوگوں گوار ہو کہ جس دن شافعی کوئی حدیث پیش کرے اور اس کو نہ مانے تو گوار ہو کہ اس دن شافعی پاگل ہو گئے۔ یہ مان لینا کہ شافعی پاگل ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے برملا فرماتے ہیں کہ حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت امام یوسف سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا أَبَا وَيْحَكَ يَا يَعْقُوب لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَأَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا، کہ اے یعقوب، اے ابو یوسف، میری ہر بات مت لکھا کرو، میں ایک انسان ہوں، آج کوئی بات کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں، اور میں جب مجھے کوئی دلیل مل جاتی ہے تو گویا اس کو مان لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کہتے ہو کہ ائمہ کی تقلید ضروری ہے اور بڑے بڑے علماء جو ہے تقلید کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے برگزیدہ شاگرد تھے، اور ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو دیکھ لیجئے، ایک بھی جو ہے تقلید کا قائل نہیں تھا، سارے جو ہے اجتہاد کرتے تھے۔ اسی لیے ثلث مذہب میں امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے، یا بعض لوگوں کے مطابق نصف مذہب میں، اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا۔ یہ اختلاف کیا تقلید کی دلیل؟ باقاعدہ ان کا مسلک، مثال کے طور پر امام محمد کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استسقاء صرف دعا ہے، نماز نہیں استسقاء کی، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، ہمارے ہاں استسقاء کی نماز ہے، مجھے حدیث ملی ہے اس لیے میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آٹھ جو ہے رتل ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 رتل ہے۔ تو انہوں نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مدینہ جب میں گیا تو انہوں نے، جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں، نکال کے دکھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتل تھا وہ 5 رتل تھا، تو میں اسی کو مانتا ہوں۔ یعنی اپنے امام جو 8 رتل کی بات کرتے ہیں، سا کے بارے میں اس کو نہیں مانتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے، اور اسام ابن یوسف بلخی جو ائمہ حنفیہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ لوگوں نے جو ہے اس روش کو بدل دیا۔ ہم کس بات کے مخالف ہیں؟ ہم اس بات کے مخالف نہیں ہیں کہ کوئی آدمی ائمہ سے استفادہ کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے استفادہ کرے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرنا اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانا، یہ کبھی ہمارے یہاں الحمدللہ منع نہیں رہا، اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہم ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کے قائل نہیں، اجتہاد کے قائل نہیں، یہ جھوٹی بات ہے۔ اہل حدیث اس قیاس اور اجتہاد کے مخالف ہیں جو قرآن و سنت کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ جب قرآن کا نص موجود ہو، جب حدیث موجود ہو، تو وہاں قیاس نہیں ہے، وہاں کسی کی رائے نہیں چلے گی۔ اور جو اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ تراویح پر اجماع ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اجماع کی بات تو چھوڑ دو، جہاں سے آپ شروع کرتے ہو کہ حضرت عمر ابن خطاب نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا، آج تک ساری علماء، ساری دنیا حنفیت مل کر یہ ثابت نہیں کر سکی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا۔ آج تک اس بات کو آپ ثابت نہیں کر پائے، تو اجماع کی بات کہاں کرتے ہیں؟ جو اصل ہے اسی کو آپ ثابت نہیں کر پاتے ہیں۔ ضعیف روایتیں اور ایسی روایتیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صحیح روایتوں کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موطا امام مالک میں روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، وتر کے ساتھ 11 رکعت پڑھائیں۔ دراصل دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ معاملہ کیا ہے۔ دیوبند کے بہت بڑے محدث اعظم علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، جو یہ کہا کرتے تھے میں نے ہندوستان میں حنفیت کو اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ 100 سال تک وہ ہلائے نہیں ہلے گی،
کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ حنفیت اتنی مستحکم ہو گئی، اور حقیقت میں انہوں نے حنفیت کے لیے بہت کام کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کتنا کچوکے لگاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے ہی کاموں پر۔ آپ دیکھیے مفتی محمد شفیع جو علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قادیان کے جلسہ کے موقع پر نماز فجر کے وقت حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت کاشمیری صاحب سر پکڑے مغموم بیٹھے ہیں، سر پکڑے مغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک نہیں، ٹھیک ہی ہے میاں، مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی۔ وحدت امت، آپ دیکھیے کہ ان کے بڑے بڑے علماء کا دل کچوکے لگاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی بات میں نے آپ کے سامنے، مقلدوں کے رویے کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری ہیں، بڑے بڑے علماء کو تنہائی میں اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک پیشوائی کا مقام ملا ہوا ہے، جو ایک درجہ ملا ہوا ہے، اس بات کے سلسلے میں رکاوٹ ہے کہ حق بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ حق بات کو تسلیم کرنا یہ بھی بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، جبکہ خاص طور سے پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے وہ قائم ہو، لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہوں، ایسے موقع پر حق کی وضاحت کرنا، حق کو تسلیم کر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ آج پڑھ رہی ہے، مطالعہ کر رہی ہے، بے پناہ روکنے کے باوجود یہ سیلاب۔ ابھی ممرہ میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ غیر مقلدیت، یہ لوگ تنابذ بالالقاب کے طور پر اہل حدیث کو غیر مقلد کہتے ہیں، حالانکہ اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد، جس طرح مقلد کہلانا پسند نہیں کرتا اسی طرح غیر مقلد کہلانا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ قرآن و سنت کا ماننے والا ہے، متبع کتاب و سنت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت اس وقت سیلاب کی شکل میں آگے بڑھ رہی ہے، قبل اس کے کہ یہ سونامی میں بدل جائے، اس کے لیے ہم کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ آج سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت کی دعوت کا تیزی کے ساتھ پھیلنا ہے، یہ سب سے بڑی مشکل ان کے سامنے ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صرف مقابرہ ہے، جو کہتے ہیں کہ حدیث کل کی پیداوار ہے۔ آپ ان کی فقہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیکھیے شیبانی امام محمد شیبانی، ابو عبداللہ محمد ابن حسن شیبانی جو 189 ہجری میں وفات ہوئی، ان کے یہاں یہ ہے کہ وقال اہل الحدیث احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ الآخذ افضل ہونا، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسلک ہے، لیکن اہل حدیث کا امام احمد بن حنبل اور اسحاق ابن راہوے کا یہ مسلک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے آپ دیکھیے کہ ایک جو ہے سغدی کی کتاب ہے جو بڑے النطف فی الفتاوی، اس میں لکھا ہے کہ وضو کے فرائض فقہا کے نزدیک 4 ہیں اور ابو عبداللہ کے نزدیک 4 ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پیروں کا دھونا، ربع راس کا یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، وعند اہل الحدیث 8 اشیاء، لیکن اہل حدیث کے ہاں 8 فرائض ہیں وضو میں۔ آپ دیکھیے کہ حنفی فقہ کی معتبر کتابیں ہیں جس میں باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ فرمایا کہ جو چیزیں نماز میں منع ہیں، کہا کہ والخامسۃ عشرہ، 15ویں چیز جو ہمارے مسلک میں منع ہے، تحریک الاصابع فی التشہد کما یصنع اہل الحدیث، نماز میں تشہد میں انگلی کا ہلانا جیسا کہ اہل حدیث لوگ ہلاتے ہیں، منع ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب میں لکھا ہوا اسی کتاب میں النطف فی الفتاوی میں، اور فرمایا کہ السادسۃ عشرہ، 16ویں چیز التسلیم من احد الجانبین، صرف ایک طرف سلام پھیرنا، جو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صفت صلاۃ النبی علامہ البانی کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں باقاعدہ حدیث سے ثابت کیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرنے پر اکتفا کر لیا گیا۔ تو یہاں بیان فرمایا کہ 16واں مسئلہ کہ صرف ایک طرف سلام کرنے پر اکتفا کرنا، کما یفعلہ اہل الحدیث، جیسا کہ اہل حدیث لوگ کرتے ہیں۔ اور
سرخسی جو احناف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب المبسوط میں لکھا ہے کہ عندنا المضمضۃ والاستنشاق فرضان فی الجنابۃ سنتان فی الوضوء، کہ ہمارے ہاں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں جنابت میں فرض ہیں، وضو میں سنت ہیں۔ وقال الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتان فیہما، کہ ان دونوں میں سنت ہے۔ امام شافعی نے فرمایا وقال اہل الحدیث فرضان فیہما، اور اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں فرض ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے پوری کتاب فقہ کی بھری ہوئی ہے۔ میں آخری بات آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرنے پہ آ رہا ہوں، کیونکہ نماز بھی پڑھنا ہے۔ رد المختار جو در مختار کا حاشیہ ہے، ابن عابدین جو بہت مشہور حنفی عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حکیہ ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الی رجل من اصحاب الحدیث، کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حنفی نے ایک اہل حدیث کی لڑکی کو پیغام دیا ابو بکر جوزجانی کے زمانے میں، تو انہوں نے انکار کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم اپنا حنفی مذہب چھوڑ دو اور اہل حدیث کے مذہب پر آ جاؤ۔ فاتحہ خلف الامام فیقرؤ خلف الامام، فاتحہ خلف الامام پڑھو، ویرفع یدیہ عند الانحطاط، اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرو، تب جو ہے میں تمہاری اپنی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا۔ اور اسی طریقے سے تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ مسلک قبول کر لیا، فزوجہ، تو اس نے شادی کر دی۔ میں کہتا ہوں یہ جو بھی بات ہو، اس کی جو بھی حقیقت ہو، لیکن یہ دیکھیے کہ اہل حدیث باقاعدہ یہ نہیں کہ خالی حدیث کو جمع کرنے والے روایت، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا جو کتاب میں ذکر آتا ہے وہ روایتوں کو جمع کرنے والے، حدیث کو پڑھنے والے ہیں، ان کا کوئی مسلک کے طور پر نہیں۔ آپ دیکھیے کہ حنفی فقہ کی کتابیں اہل حدیث کو مسلک کے طور پر ماننے سے بھری ہوئی ہیں، کہ اہل حدیث باقاعدہ ایک مسلک ہے جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، اور اہل حدیث اور اہل رائے باقاعدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ فصل قائم کی ہے، طویل اس پہ بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اہل حدیث، اور خود حنفی عالم مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اور سب سے اچھا مسلک جو لگتا ہے وہ محدثین کا مسلک لگتا ہے۔ پتہ چلا کہ محدثین کا اپنا ایک مسلک ہے، اہل حدیث کا اپنا ایک مسلک ہے، اصحاب الحدیث کا اپنا ایک مسلک ہے، اور مسلک کیا ہے؟ وہی مسلک ہے جو صحابہ کا ہے، وہی طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، کہ کتاب و سنت پر چلا جائے اور خالص اتباع کتاب و سنت کے راستے پر رہا جائے، کسی کی تقلید نہیں، توحید میں کوئی خلل نہیں، اور عقیدہ، منہج، تمام چیزوں میں ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہیں۔ ہم اس بات کی تفریق نہیں کرتے کہ عقیدے میں فلاں کی تقلید کریں گے اور عقیدے میں تقلید نہیں کریں گے، فروعات میں تقلید کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے، سارے دیوبندیوں سے پوچھ لیجئے کہ عقیدے میں آپ کس کے مقلد ہیں، کہیں گے نہیں، ہم عقیدے مقلد نہیں ہیں، ہم پیروی کرتے ہیں امام ماتریدی کی اور ابو الحسن اشعری کی۔ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے عقیدے میں، امام ابو حنیفہ احکام و فروعات میں تو معتبر ہیں، وہاں تقلید واجب ہے، اور عقیدے میں امام ابو حنیفہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے خلاف، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، آسمان میں ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ عرش آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن آج آپ کسی بھی دیوبندی عالم سے اور مقلد علماء سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ بتائیے اپنے اماموں کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں پر بھی قائم نہیں ہے۔ اماموں کے عقیدے، امام ابو حنیفہ وسیلے کے قائل تھے، کہیں آپ جا کے دیکھ لیجیے، نمازوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں، حسن حسین کے صدقے میں، خدیجہ کے صدقے میں، فاطمہ کے صدقے میں۔ یہ صرف بریلوی نہیں، دیوبندی علماء بھی ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، جائیے امام ابو حنیفہ کتنے سخت ہیں توسل کے مسئلے میں، ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ عقیدے میں جو امام صاحب معتبر نہیں ہے وہ جو ہے فروعات میں بڑے ان کی بات کو ماننا واجب قرار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تفریق کہاں سے آئی؟ قرآن و سنت میں ایسی کوئی تفریق نہیں۔ ہمارے امام جو امام اعظم ہیں وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقیدے میں بھی ان کا مسلک چلتا ہے، احکام میں بھی ان کا مسلک چلتا ہے، اخلاق میں بھی ان کا مسلک چلتا ہے، اور یہی مسلک کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اختلافات کو ختم کرنے کا وہی ذریعہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ مت کہو۔ اسی لیے مفتی محمد شفیع نے فرمایا، جو بہت بڑے حنفی عالم ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی حنفی ہو جائے، لیکن اللہ کے واسطے حدیث کو حنفی بنانے کی کوشش مت کرو۔ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ حدیث کو حنفی شافعی مت بناؤ، حدیث کو حدیث رہنے دو،
قرآن کو قرآن رہنے دو اور اس کو حنفی شافعی بنا کے مسلمانوں میں تفریق مت پیدا کرو، جھگڑے مت پیدا کرو، اپنی طاقت کے زام میں، اپنے کثرت کے زام میں ظلم و زیادتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ منصف ہے، تمہارے ظلم کو دیکھ رہا ہے، ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے۔ اور اس میں کمزوری کس کی ہے؟ سارے مسلمانوں کی، ملت اسلامیہ کی۔ اور پھر اللہ کی راہ میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، کتاب و سنت کی راہ میں آپ حائل ہو رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آ رہے ہیں الحمدللہ کتاب و سنت کی طرف، ان کو آنے دیجئے۔ کم از کم اگر آپ خود نہیں آتے ہیں تو ان کو آنے دیجئے کتاب و سنت کے راستے پر۔ کم سے کم آپ اگر شر اپنا روکے رکھیں گے تو اتنا بڑا گناہ آپ کو نہیں ہوگا جتنا بڑا ابھی حق کے سامنے بند باندھنے پر جتنا آپ تلے ہوئے ہیں، جتنی آپ کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کارنر میٹنگیں ہو رہی ہیں، دیوبند میں اجلاس بلائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں اجلاس بلائے جا رہے ہیں، سب خالی ایک ایجنڈا، کیا نام کیا ہے؟ تحفظ سنت۔ اور اس میں تقریریں کیا ہوتی ہیں؟ غیر مقلد ایسا ہے، غیر مقلد یہ کر رہا ہے، غیر مقلد سے اتنی مشکل ہے، غیر مقلد ہمارے لیے پرابلم کھڑی کر رہا ہے، ہماری مسجدوں میں پرابلم کھڑی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ پوری تقریر، 10 تقریر اگر ہوگی تو اس میں کوئی بھی سنت کی اہمیت کے بارے میں نہیں ہوگی، کتاب اللہ کی اہمیت کے بارے میں نہیں ہوگی۔ سارے جو ہے اہل حدیثوں کے خلاف تہمت لگانے میں، بھڑاس نکالنے میں اور ان کو برا بھلا کہنے میں پوری تقریریں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، اب تو سعودی حکومت کے خلاف بھی، کہ وہاں ایک سلفی حکومت جس معنی میں بھی، جس حد تک بھی قائم ہے، آج اس کے خلاف بھی باقاعدہ دل میں بھرا ہوا ہے غصہ، بھڑاس پورے طریقے سے نکال رہے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے ہیں اور ہر کام جو ہتھ کنڈا اپنا سکتے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جیسا کہ ہمارے مولانا نے فرمایا، اہل حدیث کا وتیرہ الحمدللہ کسی کو گالی دینا نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، کسی پہ تہمت لگانا نہیں ہے، حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ کتاب و سنت ہمارا منہج ہے، صحابہ کرام کے طور طریقے پہ چلتے ہیں، تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ائمہ سے استفادہ کرتے ہیں، اور جو امت کے ہاں اجماعی مسائل ہیں الحمدللہ اس کو مانتے ہیں۔ اس میں البتہ اجماع کے جو غلط دعوے کیے جاتے ہیں ان دعووں کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور ائمہ سے بھی جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہاں ان کا احترام کے باوجود ان کی آراء کو چھوڑ دیتے ہیں، اور خود ائمہ کی تعلیم کے مطابق یہ بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر زندہ رکھے، صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو، صحابہ کے طریقے پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد۔